لوا آوت ہے، اس میں لکھا ہوا بالکل وہی لفظ لکھا ہوا ہے، بابا ملوا آوت ہے، یہ دیکھو لکھا ہوا ہے، اس میں لکھا ہوا بابا ملوا آوت ہے۔ لوگ بولے مولوی صاحب آ رہے ہیں تو کیا ہوا؟ ہاں مولوی صاحب آ رہے ہیں تو کیا ہوا؟ تو انہوں نے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر فرمایا فرج کھل گئے ہیں، فرج کھل گیا ہے۔ فرج کہتے ہیں سطر کو، شرمگاہ کو۔ دیکھو وہ بابا وضاحت بھی کر رہا ہے کیا کہ شرمگاہ کھل گئے ہیں، اب ملوا آوت ہے، وقع دیت کہیں شرمگاہ کھل گیا ہے، اب کیا کریں؟ یعنی جو سطر جو شرمگاہ چھپانے کی ہے وہ میرا کھلا ہوا حصہ ہے، لہذا ایسی حالت میں ایک عظیم المرتبت پیشوائے طریقت کے سامنے جانا اس کے احترام کے خلاف ہے۔ یہ واقعہ ہے بریلی شریف کے اس ولی اللہ کا جن کی کرامت ذکر کی گئی، جو اعلیٰ حضرت کے ولایت، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہوش و حواس میں صوفیہ ہیں ان کا مقام تو اعلیٰ حضرت کا مقام ان کی آنکھوں پہ پوشیدہ نہیں ہے، یہ پاگل مجنون مجذوب ولی اللہ جو ہیں، جو مرفوع القلم ہیں، وہ بھی حضرت اعلیٰ حضرت کو پہچانتے ہیں۔ اور ظاہر ہے ہمارے ہاں فارسی میں مثل ہے کہ جنس را جنس می شناشد، جنس کو جنس ہی پہچانتا ہے، گدھے کو گدھا ہی پہچانے گا، بکری کو بکری ہی پہچانے گی، گھوڑے کو گھوڑا ہی پہچانے گا، شیطان کو شیطان ہی پہچانے گا، اور اس قسم کے ولی اللہ ایسے اپنے ہی قسم کے ولی اللہ کو پہچانیں گے۔ سمجھ یار؟ ایک اور واقعہ مجذوب کا ذکر کیا ہے اعلیٰ حضرت نے اپنی کتاب ملفوظات کے اندر، اس کو انہوں نے ذکر کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ بریلی میں ایک مجذوب حضرت بشیر الدین آخوند زادے کی مسجد میں رہا کرتے تھے، ایک بریلی میں مجذوب رہا کرتا، اور جو شخص ان کے پاس جاتا، مسجد میں رہا کرتا تھا، یہ بزرگ مجذوب کون تھے؟ یہ مسجد میں رہتے تھے، اور جو شخص ان کے پاس جاتا تو کم سے کم 50 گالیاں سناتے۔ یہ دیکھیں، آپ تو مسجد میں جوتا پہننے کو حرام قرار دیتے ہیں جناب، اور کہتے ہیں مسجد میں فالتو دنیا کی باتیں بھی کرنا حرام ہے۔ یہ کیسا ولی اللہ ہے بریلویوں کا؟ میں معاف کیجئے گا، میں نام نہیں لینا چاہتا، لیکن اللہ کی قسم میرے بریلوی جو اپنے آپ کو کہتے ہو، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، آنکھیں کھولو اللہ کے لیے اور ان کتابوں کو اپنی نظروں سے پڑھو۔ اور میں بتا چکا ہوں، اگر کسی شخص کو یہ بات معلوم ہو جائے، چاہے وہ بریلوی ہو، چاہے وہ دیوبندی ہو، کوئی بھی ہو، کہ ان کے علماء نے ان کو جنہیں یہ اپنا پیشوا، اپنا امام، اپنا رہنما، اپنا رہبر، اپنا قائد، اپنا لیڈر مانتے ہیں اور بہت کچھ مانتے ہیں، اگر ان بیچارے بریلویوں کو یا دیوبندیوں کو اگر یہ پتہ چل جائے کہ ان کے ان بڑے بڑے علماء نے اپنی کتابوں میں کیا کیا گھوٹالے کیے ہیں اور کس قدر مغلظات بکے ہیں اور کس قدر دین اسلام کے خلاف انہوں نے باتیں کی ہیں، تو لات مار دیں گے۔ اگر وہ مومن ہوگا تو لات مار دے گا، کہے گا مجھے ایسے امام کی، ایسے رہنما اور رہبر کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میں یہ اس لیے کتابیں دکھا رہا ہوں کہ وقت کم ہے، زندگی تھوڑی ہے، مرنا ہے، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کے رسول سے محبت کرو۔ یہ لوگ تمہیں ننگے پنگے مرفوع القلم مجنو پاگل دیوانے جن کی کرامتیں انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں اور نام دیا ہے احمد رضا خان اور ان کے مخالفین، ہم ان کے مخالفین ہیں، اور اس میں اللہ کی پناہ ایسی گالیاں دی ہیں مخالفین کو کہ مجھے وہ گالیاں دیتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، جو اس میں پڑھتے ہوئے شرم آ رہی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ مجذوب بشیر الدین مسجد میں رہتے تھے اور 50 گالیاں جو بھی جاتا تھا دیتے تھے۔ مسجد میں بیٹھ کے یہ ولی اللہ کیا کر رہا ہے؟ کیا کر رہا ہے؟ یہ ولی اللہ ہے۔ سنیں، خود اعلیٰ حضرت بچپن ہی سے اولیاء کرام کے عاشق اور ان کی ملاقات کے شائق تھے۔ آپ وہاں بشیر الدین سے ملاقات کرنے گئے، رات کے 11 بجے تنہا پہنچے، فرش پر جا کے بیٹھ گئے، بشیر الدین حجرے میں چارپائی پہ بیٹھے تھے، بغور 15-20 منٹ تک اعلیٰ حضرت کو دیکھا اور پوچھا تم مولوی رضا علی کے کون ہو؟ اعلیٰ حضرت نے جواب دیا میں ان کا پوتا ہوں۔ فوراً وہاں سے جھپٹے اور اعلیٰ حضرت کو اٹھا کر چارپائی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا آپ یہاں تشریف رکھیے۔ پھر پوچھا کیا آپ مقدمے کے لیے آئے ہیں؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا نہیں، مقدمہ تو ہے لیکن میں اس لیے نہیں آیا ہوں، میں تو صرف آپ سے دعائے مغفرت لینے آیا ہوں۔ کس لیے آیا ہوں؟ گالیاں بکنے والا دعائے مغفرت دے رہا ہے۔ آپ دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، محدثین، ان کے احوال پڑھیں، یہ بیچارے گالیاں دیتے تھے لوگوں کو، یہ ولی اللہ نہیں تھے، لیکن یہ ولی اللہ ہیں۔ اس صدی کے مجدد امام احمد رضا
فاضل بریلوی اعلیٰ حضرت کے یہ امام ہیں، یہ ان کے پیر ہیں، یہ ان کے جو ہے کیا کہتے ہیں دعائے مغفرت کے لیے حاضر ہوئے ہیں. آدھے گھنٹے تک کہتے رہے اللہ کرم کرے، اللہ رحم کرے. اس کے بعد ان کے دوسرے بھائی حسن رضا بھی مقدمہ لے کے پہنچ گئے. حضرت بشیر الدین علیہ الرحمہ نے ان سے خود ہی پوچھا مقدمے کے لیے آئے ہو؟ مولانا نے کہا جی ہاں. فرمایا کہ مولوی صاحب سے کہنا قرآن شریف میں یہ بھی تو ہے نصر من اللہ و فتح قریب. بس دوسرے ہی دن مقدمے میں فتح یابی ہو گئی. اتنے بڑے پائے کے ولی اللہ تھے، مقدمے میں کیا ہو گئی؟ فتح یابی ہو گئی، کامیاب ہو گئے. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ احمد رضا خان صاحب کی جو شخصیت ہے وہ میں بتا رہا ہوں. ان کے جو چیلے ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ بڑے بڑے اولیاء، صوفیاء، قطب، اقطاب، ابدال یہ تو یہ رہے جو دیوانے مجذوب مرفوع القلم وہ بھی حضرت کو پہچانتے تھے اور جانتے تھے. یہ اعلیٰ حضرت کی شان ہے. اور یہ اعلیٰ حضرت کی جب یہ شان ہے تو انہوں نے اپنی کتاب میں بیعت کے تعلق سے جو بات لکھی ہے لگے ہاتھوں میں اسے بھی آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ بیعت کی حقیقت حضرت احمد رضا خان صاحب نے کیا بیان کی ہے. کہنے لگے کہ بیعت کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ بیعت کے معنی پورے طور سے بکنا. بیعت اس شخص سے کرنا چاہیے جس میں 4 چیزیں موجود ہوں. اول سنی ہو، دوسرے بد مذہب نہ ہو. یعنی اب وہ گالی دیا انہوں نے پورا ایک دم رافضی، نیچری، وہابی، دیوبندی یہ سب نہیں ہونا چاہیے. مودودی، ندوی وغیرہ سب فاسد العقیدہ، سب بد مذہب لوگ ہیں، یہ لوگ نہیں ہونا. دوسرے علم. بہرحال یہ بیعت کے 4 طریقے انہوں نے بیان کیے ہیں کہ 4 شرطیں ہوں. چنانچہ کہتے ہیں کہ پھر اسی سلسلے میں بیان ہوا. فرماتے ہیں کہ بیعت یہ کوئی رسم نہیں ہے، رواج نہیں ہے کہ بس ایسے رسمی طور پہ بیعت ہو لو. نہیں، بیعت کے معنی اگر جاننا ہو تو حضرت یحییٰ منیری علیہ الرحمہ کے اس واقعے کو یاد کرو کہ حضرت یحییٰ منیری کے علیہ الرحمہ کے ایک مرید دریا میں ڈوب رہے تھے. اب واقعہ سنیں. اب بیعت کا معنی بیان کر کے اب اس کی دلیل بھی تو فراہم کرنی چاہیے کہ بیعت کے معنی بک جانا، فروخت ہو جانا، اپنے آپ کو سب کچھ کر دینا. میں نے بتایا نا بیعت کے معنی ضمیر، عزت، آبرو سب کچھ بیچ دینا. چنانچہ فرماتے ہیں کہ حضرت یحییٰ منیری کے ایک مرید دریا میں ڈوب رہے تھے. حضرت خضر علیہ السلام ظاہر ہو گئے. یہ بڑے خضر علیہ السلام آتے ہیں ان لوگوں کے پاس. میری سمجھ میں نہیں آتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے غزوے کیے، غزوے احد میں، غزوے بدر، غزوے خندق، غزوے تبوک، غزوے حنین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے غزوات کیے. کہیں خضر نہیں آئے حضور کی مدد کے لیے، کہیں خضر نے صحابہ کی مدد نہیں کی. صحابہ بھوکوں پیاسے سرحدوں کے اوپر کھجوروں کی گٹھلیاں چبا چبا کے رہتے تھے. خضر کبھی نہیں آئے ان کی مدد کرنے کے لیے. یہ 600-800 سال کے بعد، اسلام کے 600 سال 700 سال کے بعد یہ خضر کہاں سے نمودار ہو گئے بھیا؟ یہ سمجھ میں نہیں ہے. قدم قدم پہ خضر. چنانچہ آپ تبلیغی نصاب اٹھاؤ، آدھی کتابوں میں آپ کو خضر 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 کے واقعات ملیں گے. کوئی سور ہو گیا تو خضر علیہ السلام آئے تو ہاتھ پھیر دیا تو وہ منہ اس کا صحیح ہو گیا. کوئی کہیں بھٹک گیا تو خضر علیہ السلام آئے اور کہنے لگے آنکھ بند کر. آنکھ بند کیا تو پہنچ گئے مدینہ منورہ کے حدود میں پہنچا دیا. اور کہاں جانا تو حضور سے میرا سلام کہنا کہ آپ کے بھائی خضر نے سلام کیا. یہ تبلیغی نصاب میں موجود ہے. فضائل حج وغیرہ آپ دیکھیں تو اب سوال یہ ہے کہ کیا حضرت خضر کو شرم آ رہی تھی؟ جو آدمی کسی غیر کو مدینہ پہنچا سکتا ہے تو کیا اس کو جاتے ہوئے شرم آتی ہے حضور کے پاس کہ جا کے وہاں سلام کرے، کہے اپنے میرے بھائی کو سلام پہنچا دینا؟ یہ کون سے خضر؟ اصل میں یہ شیطان ہے. یہ کیا ہے؟ جو شیطان ہے. قرآن اور حدیث میں اس کا کہیں کوئی وجود نہیں ہے. حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوئی، اسی میں ان کی بھی وفات ہو گئی. کیونکہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اور اگر یہ کہا جائے کہ حضرت خضر زندہ ہیں تو پھر اس کا ثبوت چاہیے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر انہوں نے حضور کے ہاتھوں پہ بیعت بھی کی ہو، حضور کے ساتھ جہاد بھی کیا ہو، حضور کے صحبتوں میں بھی بیٹھے ہو. اگر وہ نبی تھے، صالح تھے اور وہ زندہ تھے تو انہیں حضور کے پاس آنا چاہیے تھا. لیکن کہیں کوئی مائی کا لال کوئی ثبوت نہیں پیش کر سکتا ہے کہ حضرت خضر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی ہو اور انہوں نے آ کر کے بیعت کی ہو. کہیں نہیں ہوتا ہے.
تو یہ اور جن لوگوں نے نبی کے ہاتھوں پہ بیعت کی اور نبی کے اوپر ایمان لائے وہی لوگ مسلمان ہیں، مومن ہیں. اور حضرت خضر جب پوری دنیا اور آسمان میں چکر لگا سکتے ہیں تو مدینہ کیوں نہیں حضور کے پاس آ کر کے جو ہے کیا کہتے ہیں حضور کے ہاتھوں پہ بیعت کر سکتے ہیں؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ سوال یہ ایسے اور بھی اس قسم سے سوالات ہیں. بہرحال میں اس موضوع کے اوپر کبھی مزید تفصیل ڈالوں گا، تفصیلی روشنی ڈالوں گا اس خضر کے واقعے پر. المہم کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر جگہ خضر علیہ السلام پہنچ جا رہے ہیں. صحابہ کے دور میں نظر نہیں آئے، تابعین کے دور میں نظر نہیں آئے، ائمہ کی مدد انہوں نے نہیں کی. یہ پدی کے شوربوں کی مدد کرنے کے لیے، یہ فلانے صوفی فلانے بزرگ کی مدد کرنے کے لیے آ رہے ہیں. چنانچہ کہتے ہیں کہ حضرت خضر ظاہر ہوئے، فرمایا یحییٰ منیری کے مرید سے کہا، فرمایا کہ اپنا ہاتھ دے، اپنا ہاتھ مجھے دے، تجھے نکال دوں. ان کے مرید نے عرض کیا، کوئی ایرا گیرا مرید تھوڑی تھا بھائی، یہ دیکھو مرید. کہا اس نے، کہا یہ ہاتھ حضرت یحییٰ منیری کے ہاتھ میں دے چکا ہوں، اب دوسروں کو نہیں دوں گا. اوہو، حضرت خضر کیا بیعت کے لیے مانگ رہے تھے؟ اس مردود کو نکالنے کے لیے حضرت خضر نے، اگر صحیح واقعہ لکھا ہے، نکالنے کے لیے ہاتھ مانگ رہے تھے. ایسے ایسے جاہل صوفی مرید اجہل جو یہ نہ سمجھیں کہ بیعت کے لیے ہاتھ مانگ رہے ہیں یا تجھے نکالنے کے لیے ہاتھ مانگ رہے ہیں، ایسے ذہن سے اور عقل سے کورے لوگ تھے یہ. اس نے کہا نہیں، یحییٰ منیری کے ہاتھ میں دے چکا ہوں، اب دوسروں کو نہیں دوں گا. حضرت خضر علیہ السلام اتنا سن کے غائب ہو گئے. کیا کرے بیچارے، کھسیانی بلی کھمبا نوچے، کرے تو کیا کریں. حضرت یحییٰ منیری غائب، حضرت خضر علیہ السلام غائب ہو گئے اور حضرت یحییٰ منیری ظاہر ہو گئے. اللہ اکبر، یہ طاقت ہے اولیاء اللہ کی. دیکھ رہے ہیں، مرید وہاں دل میں سوچ رہا ہے اور پیر اڑ کے پہنچ رہا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان، یہ تو شیطانی رہتے، شیطانوں کی شعبدہ بازی. اور ان کو نکال لیا. الملفوظ حصہ دوم صفحہ 41، یہ ملفوظ حصہ دوم صفحہ 41 احمد رضا خان صاحب کی کتاب سے ان کے چیلے نے نوٹ کیا ہے. حضرت ان سے پوچھا گیا کہ حضرت تبدیل بیعت کے سلسلے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ یعنی کوئی آدمی بیعت لے کے کسی کو تبدیل کرے. تو کہنے لگے تجدید تو مستحب ہے، صحیح ہے، لیکن بیعت یہ بلا وجہ شرعی ممنوع ہے. ان کے باپ کی شریعت ہے، شرعی ممنوع ہے. ان کے دادے کی شریعت ہے. کس کی شریعت ہے یہ ہے وہ شرعی ممنوع. ہر اپنی طرف سے انہوں نے دین کو بگاڑا ہے، ایک نیا دین بنایا ہے. شریعت وہ ہے جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہے. یہ جس کو چاہتا ہے شرعی حلال کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے شرعی ممنوع قرار دیتا ہے. کون سی شریعت ہے یہ؟ کون سی شریعت ہم کو بتائے یہ؟ ان کی یہ شریعتیں ہیں. چنانچہ یہ بیعت کے تعلق سے چند حقیقتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور بھی ہیں، اور بھی میں آپ کو بتاؤں. یہ دیکھیں میرے پاس کتاب ہے، یہ فتاوی افریقیہ، اس کا نام ہے فتاوی افریقیہ. مجدد اعظم امام احمد رضا فاضل بریلوی پتہ نہیں کیا قدس اللہ سرہ وہ کیا ہے، اللہ خیر کرے. بیعت کے تعلق سے بہت ساری باتیں انہوں نے اس سلسلے میں ذکر کی. اور یہ میری اپنی کتاب نہیں، فاروقیہ بک ڈپو جامع مسجد دلی، اور جو ہے مٹیا محل جامع مسجد دلی، یہ ان کی کتاب ہے احمد رضا خان صاحب کی. کہتے ہیں کہ جب بیعت آدمی کر لیتا ہے کسی مرشد کے ہاتھ پہ تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں کہ بے شک اولیاء کرام دنیا اور آخرت قبر و حشر میں اپنے متوسلین کے شفیع و مددگار ہوتے ہیں. یعنی جو ان سے وسیلے پکڑتے ہیں ان کے شفیع اور مددگار ہوتے ہیں. امام عارف باللہ سیدی عبدالوہاب شعرانی قدس سرہ عبود محمدیہ میں فرماتے ہیں کہ کل من کان متعلقا بنبی او رسول او ولی فلا بد ان يحضره وياخذ بيده في الشدائد، کہ جو کوئی کسی نبی یا رسول یا ولی کا متوسل ہوگا، یعنی ان سے مدد کا طلبگار ہوگا، ان کا وسیلہ لیتا ہوگا، تو کیا ہوگا؟ ضرور ہے کہ وہ نبی وہ ولی اس کی مشکلوں کے وقت تشریف لائیں گے اور اس کی دستگیری فرمائیں گے. اور یہ مولانا سیدی عبدالوہاب شعرانی کون ہے معلوم ہے آپ کو؟ مولانا سیدی عبدالوہاب شعرانی. کچھ نہیں یاد آ رہا ہے آپ کو؟ کچھ یاد آ رہا ہے سیدی عبدالوہاب؟ نہیں کھاٹ والا نہیں ہے یہ سیدی عبدالوہاب شعرانی جو ہیں، یہ سیدی عبدالوہاب شعرانی یہ وہ ہیں حجرہ شریف والے، لونڈی والے ہیں یہ، جن کے بارے میں امام احمد رضا
مجدد دین و ملت فاضل اعلی حضرت فاضل بریلوی نے فرمایا ہے کہ سیدی احمد کبیر کی مجلس میلاد مصر میں ہوتی ہے، مزار مبارک پر آپ کی ولادت کے دن ہر سال مجمع ہوتا ہے اور آپ کا میلاد پڑھا جاتا ہے۔ امام عبدالوہاب شعرانی التزام کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں، چنانچہ وہ واقعہ ذکر کیا کہ تاخیر ہو گئی تو حضرت سید احمد بدوی کبیر اپنے قبر سے ہاتھ نکال کے وہ چادر اٹھا کے دیکھتے ہیں